السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سننے جا رہے ہیں ایک تفسیری واقعہ جو کہ اس بارے میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح 12,000 یہودیوں کو بندر بنا دیا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ سنیچر یعنی ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا، اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا۔ مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرمایا کہ سنیچر یعنی ہفتے کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھیں اور دوسرے دنوں میں اتنی نہیں آیا کرتی تھیں۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ ہلا بتایا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب سنیچر یعنی ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو، اور اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی ہلا بازی بہت پسند آئی، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوض میں مقید ہو گئیں تو یہی ان کا شکار ہو گیا۔ تو سنیچر یعنی ہفتے ہی کے دن شکار کرنا پایا گیا جو کہ ان کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی حلے سے منع کرتے رہے اور ناراض اور بیزار ہو کر شکار سے باز رہے۔ دوسرے کچھ ایسے لوگ تھے کہ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے۔ دوسرے لوگوں کو تو منع نہیں کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں کو بھی یہی کہتے تھے کہ تم ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تبارک و تعالی ہلاک فرمانے والا ہے یا سخت سزا دینے والا ہے۔ اور تیسرے وہ سرکش اور نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کا اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہلا بازی کو مان کر سنیچر کے دن ہی شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا بھی اور بیچا بھی۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان معصیت کاروں سے کوئی میل جول نہ رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندر کی صورت میں مسخ ہو چکے ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو تو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زارو قطار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا۔ اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہلاکت سے بچا لیا۔ اس واقعے کا اجمالی بیان تو سورۃ البقرہ کی ان آیات مبارکہ میں ہوتا ہے جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اور بے شک تم ان لوگوں کو جانتے ہو جو تم میں سے سنیچر کے بارے میں حد سے بڑھ گئے تھے، تو ہم نے کہہ دیا کہ تم لوگ دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ۔ صدق اللہ العظیم۔ البقرہ رکوع 8۔ اور مفصل واقعہ سورۃ الاعراف میں ہے، جن آیات کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے رسول، ان یہود سے حال پوچھو اس بستی کا جو دریا کنارے تھی، جب وہ سنیچر کے بارے میں حد سے بڑھ گئے۔ جب سنیچر کے دن ان کی مچھلیاں پانی پر تیرتی ہوئی ان کے سامنے آئیں، اور جو دن سنیچر کا نہ ہوتا تو نہ آئیں، اسی طرح ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالا ان کی نافرمانی کے سبب سے۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ تبارک و تعالی ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے، تو وہ لوگ بولے کہ تمہارے رب کے حضور عذر کرنے کے لیے اور اس لیے بھی کہ شاید یہ لوگ ڈر جائیں۔ پھر جب بھلا بیٹھے جو نصیحت انہیں کی ہوئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے منع کرتے تھے، اور ظالموں کو بڑے عذاب میں گرفتار کر لیا ان کی نافرمانیوں کا بدلہ دینے کے لیے۔ پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی، تو ہم نے فرما دیا کہ تم لوگ دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ۔ صدق اللہ العظیم۔ الاعراف رکوع 21 پارہ 9۔ تو اس واقعے سے ہمیں معلوم یہ ہوا کہ شیطانی ہلا بازیوں میں پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے، اور خدا کے نبی جن بدنصیبوں پر لعنت فرما دیں، وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر، دنیا سے نیست و نابود ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اور دونوں جہاں میں ذلیل و خوار بھی ہو جاتے ہیں۔ توبہ، نعوذ باللہ نستغفر اللہ۔ اصحاب ایلا کے اس دل ہلا دینے والے واقعے میں ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی عبرت اور نصیحت کا سامان ہے۔ کاش اس واقعے سے مسلمانوں کے قلوب میں خوف خداوندی کی لہر پیدا ہو جائے، اور وہ اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نافرمانیوں کی پگڈنڈیوں میں بھٹکنے سے منہ موڑ کر صراط مستقیم کی شاہراہ پر چل پڑیں، اور دونوں جہاں کی سربلندیوں سے سرفراز ہو کر اعزاز اور اکرام کی سلطنت کے تاجدار بن جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو کائنڈلی لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔